الحمد لآلہ والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا حقه يوم حصاده. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الملك كل يوم: اللهم آت منفقا حلفا. وقال الآخر في جوابه: وآت ممسكا تلفا. صدقت يا رب العالمين. وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور سامعات، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو رحمت بھرا ہے، بڑی جلدی ہم سے جدا ہونے والا ہے. جو 2 دن باقی ہیں، بار بار اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے اور یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ کہیں یہ مہمان چلے جائیں اور ہم سے روٹھ کے نہ جائیں، ناراض ہو کے نہ جائیں، ہم ان کا حق ادا نہ کر سکیں. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ذات کی وجہ سے ناراض ہو کے جاتے ہیں کہ خدمت نہیں ہوئی. لیکن رمضان المبارک کے روزے وہ ہیں جو ناراض ہو کے جاتے ہیں کہ اس آدمی نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے: یا باغی الخیر، اے خیر کے متلاشی، جنت کو تلاش کرنے والے، اقبل، ذرا آگے آ جا. یہ رمضان المبارک میں صدا آتی ہے. ہم یہ سنیں اپنے کانوں سے
اس سے زیادہ یقین ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پہ ہے۔ اور فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الشر، اے شر کو تلاش کرنے والے یا شر کے نمائندے، اکثر رک جا رک جا رک جا۔ 1000 دفعہ ایک آدمی کسی کو کہے چھوڑ دے یہ کام چھوڑ دے، وہ نہ روکے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تو فرشتہ شر کے نمائندوں کو کہتا ہے اکثر، اگر کوئی بے نمازی ہے، نمازی نہیں بن رہا، جھوٹا ہے، سچ نہیں بول رہا، نظروں کی حفاظت نہیں ہے اور نہیں کر رہا، خائن ہے اور خیانت سے رک نہیں رہا، بے ادب ہے، بے ادبی سے نہیں رک رہا، سب سے بڑی بات مشرک ہے، بدعتی ہے، اور وہ نہیں رک رہا، تو اب دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے، یا باغی الشر، اکثر رک جا رک جا رک جا، پھر بھی وہ نہیں رک رہا۔ اور پھر یہ بڑا اہم موضوع تھا جو تیسرا دن ہو گیا، کل انشاءاللہ ہم اور موضوع چلائیں گے ختم نبوت انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا حلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہیں اور عطا کر دے۔ یہ جتنے منفق ہیں نا، خرچ کرنے والے ہیں، ان کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا آمین کہہ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے اور وہ دوسرا آمین کہتا ہے، اللہم آتے ممسکن تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں نہیں دیتے ان کے بار میں بے برکتی ڈال، ہلاکت ڈال۔ یہ کچھ بد دعائیں وہ ہیں جو اللہ کے آرڈر سے ہوتی ہیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، آپ کی عادت نہیں تھی، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اے رب کائنات جس آدمی سے رمضان الوداع ہو اور رمضان ناراض ہو کے جائے کہ صحیح روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں کی، سحری جس کے بارے میں فرماتا تسخروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو چاہے جی نہ بھی چاہے، اس کے کھانے میں بڑی برکت ہے، بڑی برکات ہے۔ تو اس لیے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، یا اللہ ہلاک ہو وہ شخص، اور علماء کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ جو بد دعا ہے اللہ کے حکم سے میرے آقا نے کی، پیغمبر علیہ السلام کا بذات خود مزاج نہیں تھا، اللہ نے آرڈر کیا، میرے لاڈلے پیغمبر جبرائیل امین کہنے لگے آپ نے آمین کہنی۔ پھر منبر کی دوسری سیڑھی پہ، اے رب کائنات جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنتی نہ بن سکا، اور پھر میرے آقا نے اس بد دعا سے رجوع بھی نہیں کیا، اللہ کے حکم سے تھا، اور تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے جب فرمایا تو آپ نے کہا آمین، تو پیغمبر کی دعا یا آمین، کیونکہ آمین دعا ہوتی ہے، بخاری شریف میں آمین دعا ہے، اس لیے جب آمین کہا تو وہ کیا، میرا نام آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، ایک مجلس میں ایک دفعہ جب نام آئے تو درود پڑھنا واجب ہے، ورنہ گناہگار ہوگا، سخت گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرشتے نے بد دعا کی اور کرتا رہے گا قیامت تک، اور آگے دوسرا فرشتہ آمین کہتا رہے گا۔ یہ تو ذرا غور کرو نا، جو زکوٰۃ اور عشر نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سخاوت رمضان میں نہیں کرتے، دل کھول کے نہیں کرتے، وہ کتنے گناہگار ہو رہے ہیں، اور رب ذوالجلال نے حد کر دی ہے سمجھانے کی۔ کیسے حدیث کے حوالے سے سمجھائے؟ ایک نوجوان کے دل میں خیال آیا، جتنے طلباء ہیں بمے سلائی کے، سب طلباء کے کپڑوں کا انتظام کیا،
کہ حاجی سیف اللہ صاحب حفظہ اللہ دعا کے لیے کہہ رہے تھے، میں بھی دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ طلباء کے کپڑے اور سلائی بھی ساتھ۔ ایک میرے نوجوان فاضل یہاں بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، افضل صاحب، اس دن صفوں کی بات تھی، استاد جی 6 صفحے منگوا لیں۔ تمام استادوں کے لیے سوٹ، ساتھ بہترین اس طرح کا رومال، کچھ بچیوں کے کپڑے۔ یہ ہر کسی کے دل میں نہیں ہوتا، آپ لوگ خفیہ خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ علانیہ کرتے ہیں۔ نیت درست ہو تو علانیہ خرچ کرنا، جس طرح میں نے نام لیا، یہ ریاکاری نہیں، یہ ترغیب دلانے کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ کا ذکر کیا، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ عثمان نے غزوہ تبوک میں اتنا خرچ کیا، اب اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، عمل نقصان نہیں پہنچا۔ آپ سارے منفق کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو۔ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے عشر کا، ایک تو یاد رکھنا، ایک ہے عشر، ایک ہے خراج اور ٹیکس۔ یہ بزرگ جانتے ہوں گے، نوجوان نہیں جانتے اس بات کو، اور ذہن میں رکھیں۔ کفار سے جنگ کر کے جو علاقہ مسلمانوں نے حاصل کر لیا، پھر امیر نے وہ زمین مسلمانوں میں تقسیم کر دی، یہ عشری زمین ہے۔ اگر بارانی طور پہ اسے سیراب کیا جاتا ہے تو 10واں حصہ ہے، اور جس طرح ہمارا علاقہ ہے نہر وغیرہ اور مشقت تو 20واں حصہ ہے۔ یہ عشری زمین ہوگی، عشر ہوگا۔ جو زمین جنگ کے بغیر صلح سے فتح ہو گئی اور کافروں کے مالکان کے قبضہ میں چھوڑی گئی، ابھی ان کے قبضے میں ہے، وہ عشری نہیں ہے، وہ خراجی ہے۔ خراجی کہتے ہیں ٹیکس دینا جو وقت کا بادشاہ مقرر کرے۔ اگر زمین جنگ سے فتح ہوئی، مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے بجائے انہی کے پاس رہنی تھی، یہ بھی عشری نہیں ہے، یہ بھی خراجی زمین ہے، اس میں ٹیکس ہے۔ ہمارا جو مقصود ہے نا، مقصود وہ یہ ہے، پاکستان میں جو ہندیوں کی متروکہ زمینیں مہاجرین کو بطور کلیم کے ملی ہیں، ادھر کی ادھر کے بدلے میں، جس طرح آپ سارے بیٹھے، خاص کر جو بزرگ فوت ہو گئے، یا کسی مہاجر یا ادارہ کو حکومت نے بلا معاوضہ دے دیا ہے، ایسی زمینیں سب عشری ہیں۔ اب ہماری یہ زمینیں جو اس علاقے میں مربع ہے، کنالیں ہیں، یہ عشری ہیں۔ کیوں؟ یہ ہندیوں کی تھی بطور بدلے کے، کیا ہوا کہ حکومت نے ادھر ان کے نام کرا دی، الاٹ کرا دی، یہ عشری زمین۔ عشری زمین اگر کافر خرید لے، کافر نے خرید لی ایک عشری زمین، یاد رکھنا اب عشری نہیں رہتی، اب وہ خراجی ہے، اس میں ٹیکس ہوگا۔ اور بعد میں اگر مسلمان اسے خرید لے، وہ اس کافر کی نحوست کی وجہ سے اب وہ عشری نہیں ہے، پھر بھی وہ خراجی ہے۔ اور اگر آباء و اجداد سے، جس طرح چوری صاحب مرحوم فرماتے تھے، استاد جی 25 سال کے بعد زمین اپنا قسم تبدیل کر لیتی ہے، یعنی مالک 25 سال 30 سال 40 50 ہوں گے۔ آباء و اجداد سے جو زمین آ رہی ہے مسلمانوں سے، اس کو عشری ہی کہا جاتا ہے، بطور زکوٰۃ۔ جس طرح زکوٰۃ ہے اس طرح ان پہ عشر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری چیز تھی جو میں نے بیان کر دی ہے، کس حوالے سے کہ عشری زمین کون سی ہوتی ہے، اور خراجی، خراجی ٹیکس ہے، عشر مقرر ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، یعنی ٹیکس میں، لیکن عشر میں تبدیلی نہیں آتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ مولوی وہ ہوں گے جنہیں علماء سو کہتے ہیں، کہ انہیں لگام دی جائے گی جہنم کی آگ کی، الجم بلجام من نار۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرمایا وہ کون سے ہوں گے میری امت کے؟ وہ علماء جنہوں نے مسئلہ حق بیان نہیں کیا، پوچھا گیا ڈنڈی ماری یا بیان ہی نہیں کی۔ یہ فکر ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے، اور اس پہ خیر ہے اپنی طرف سے جو مسئلہ آتا ہے، پتہ ہے، اس کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے۔ کل قیامت کے دن رب کائنات ناراض نہ ہو بلکہ راضی ہو۔ قرآن مجید سورۃ الانعام 8واں پارہ
جہاں عشر کا ذکر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا باغات کو، جس طرح غلہ ہے، گندم ہے، جو ہے، مکئی ہے، کوئی باجرہ ہے، چاول ہے، اس میں عشر ہے۔ اس لیے یاد رکھنا سبزی ہے، پھل ہے، حتیٰ کہ شہد ہے، ان میں بھی عشر ہے۔ بارانی زمین ہے تو 10واں ورنہ 20واں حصہ کم از کم مسئلے کا پتہ ہو، کہیں بیٹھو تو یہ معلومات اصل میں معلومات ہوتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا باغات کو جو چھتوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، جن کی بیل ہوتی ہے، چھت پہ رکھی، آگے وہ چیز پھل پیدا ہو رہا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو ایسے نہیں ہیں، زمین پہ خربوزہ ہے، تربوز ہے، اور معروشات جس طرح کے بیل ہے، انگور وغیرہ کی، بیر ہے، مالٹے ہے، معروشات خود چڑھائے گئے یا اللہ کی طرف سے وہ درخت پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی توحید کی یہ دلیل بیان کی ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھنا، اگر انسان سمجھدار ہو تو اللہ کی نشانیاں اسے ہر چیز میں نظر آتی ہیں۔ ایک مسئلہ ہے تو بڑا مشکل، لیکن میں آسان کرنے کے لیے سمجھانے لگا ہوں کہ کبھی شاید آپ کو ضرورت پڑے تو کہنا ہمیں فقیر استاد نے سمجھایا تھا۔ وحدت الوجود، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ وحدت الوجود، وحدت الوجود، کچھ لوگ قائل ہیں کہ سب کچھ اللہ ہے، وہ نہیں، وہ تو ہے ہی اللہ نا، اور وجہ سے یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ بھی اللہ ہے، یہ تمہارے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہے تو اللہ اس کے دل میں ڈال رہا ہے، وہ سب کو اللہ کہہ دیتے ہیں وحدت الوجود۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ وحدت الوجود کہ ہر چیز کو اللہ کہنا، ہاں اللہ کی قدرت کہنا، اللہ کی مخلوق کہنا، اللہ رب العزت اس کا خالق ہے، مالک ہے، وحدت الوجود نہیں، ورنہ وہ بھٹک جائے گا کہ وحدت الوجود کہہ کے کہ یہ سب کچھ ہے، اللہ نہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ نے کیسی دلیل دی۔ وَالنَّخْلَ، اور کھجور، وَالزَّرْعَ، کھیتی، مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، ذائقہ مختلف ہے۔ کھجور کی کتنی قسمیں ہیں، کھیتی کی کتنی قسمیں ہیں، یہ فلاں گندم ہے، یہ فلاں گندم ہے، یہ فلاں ہے جی۔ والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار۔ ہمارے اس علاقے میں اس طرح امرود نہیں، اس طرح بیر نہیں، اس طرح چنے نہیں۔ میں ترکی میں گیا، ضلع الرحمان صاحب میرے ساتھ تھے، جس طرح کے وہاں زیتون عام سڑکوں پہ، سڑکوں کے ساتھ لگی ہوئی پودے ہیں، درخت ہیں، اور زیتون نظر آ رہا ہے۔ والرمان، اور انار، سبحان اللہ، متشابہ وغیر متشابہ، کچھ رنگت میں ملتے ہیں لیکن ذائقے میں نہیں ملتے۔ کھجور ذائقہ مختلف ہے، مالٹے ہیں ذائقہ مختلف ہے۔ بندیالی صاحب کہتے ہیں سرگودے میں جو باغات ہیں نا، جو نیچے پھل گر جاتا ہے تو لوگ اٹھا لیتے ہیں، غریب، تو اسے کہتے ہیں کیرے کا مال۔ تو بندیالی صاحب بڑے انداز سے خطیب ہیں، بڑے انداز سے فرماتے ہیں مدرسوں میں لوگ ان بچوں کو داخل کراتے ہیں جو کیرے کا مال ہے، جن کی ذہانت نہیں، فطانت نہیں۔ ذہانت ہوگی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں گے، ذہانت ہوگی تو جو ہے کالجوں میں چلے جائیں گے۔ ہمارا ماحول تو اچھا ہے، کتنے لڑکے حافظ پڑھ رہے ہیں، مڈیالے کے بچیاں پڑھ رہی ہیں مختلف جگہ میں۔ تو جو کیرے کا مال ہے یا دوسرا لگا ہوا ہے، جتنا بھی ہے، جتنے اس موسم میں جتنی دفعہ پھل آئے گا سب سے عشر دینا پڑے گا۔ حتیٰ کہ یہ شٹالہ، یہ جو بیج تو اگر 3 دفعہ یہ حاصل ہوتا ہے تو 3 دفعہ ہی اس کا قیمت کا یا اصل کا 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ فرما کلوا من ثمرہ اذا اثمر، یہ امر ہے، کھاؤ کھاؤ ان کے پھلوں سے جب یہ پھل لائیں۔ یہ حکم ہے ظاہراً وجوب کے لیے ہوتا ہے نا، کرو یہ کام،
یہ 15 معنوں میں آتا ہے. ویسے اتنا یاد رکھنا کہیں یہ آئے نا کرو کرو یہ کام، اور قرآن مجید میں 250 دفعہ اللہ کی طرف سے حکم آئے ہیں، یعنی 250 فرمایا ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اور 250 دفعہ نہ آئی ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. اب وہ جو آیا ہے کرو 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 تم کام، اس کو امر کہتے ہیں، امر کہتے ہیں. تو بعض اوقات امر ہوتا ہے وجوب کے لیے کر لو، بعض اوقات ہوتا ہے اختیار کے لیے کرو یا مرضی بس کر لو، بعض اوقات ہوتا ہے مباح کے لیے، اور بعض اوقات ہوتا ہے ذلیل کرنے کے لیے کر، اب کر یہ کام تو جو نہیں رکتا تو اب کر. تو اس کو کوئی کہے بڑے نے یہ کہا کہ کر، اس نے کہا کھا آرام سے، تنگ ہو کے کہا ہے. 15 معنی آتے ہیں امر کے. تو یہاں جو معنی ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اللہ اکبر، کھاؤ تم ان کے پھلوں کو جب پھل لائیں. اگر کوئی نہیں کھاتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. یہ امر برائے اباحت ہے، بھائی جائز ہے کھاؤ، تمہاری اپنی چیز ہے. لیکن اب دیکھنا وآتوا حقہ یوم حصادی، جس دن تم غلہ کاٹو یا پھل توڑو. بڑا لوگوں نے اختلاف نہیں جی سبزی پہ کوئی نہیں، میں نے آپ کو کہا ہے یہ متفق علیہ بات ہے. کسی نے اگر تھوڑی سی سبزی لگائی ہے اس میں بھی خیال کرے، زیادہ لگائی ہے اس میں بھی خیال کرے. 20 گندم کے دانے ایک زمیندار کو نصیب ہوئی ہے، خدا نخواستہ کات سالی ہے، اس میں سے بھی ایک اللہ کے راستے میں دے گا. وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، وَآتُوا حَقَّهُ، اللہ کا حق دے دو کٹائی کے دن، جب کٹائی کرو اس وقت اللہ کا حق یعنی عشر دے دو. اسی لیے کئی کہتے ہیں جب فصل پک جائے نا، جو متقی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں فصل پک جائے یا پھل پک جائیں تو ابھی خود بھی استعمال نہ کرو. کیوں؟ اس میں ابھی اللہ کا حق ہے، پہلے وہ معین کر دو پھر دو. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق دے دو کٹائی کے دن. وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہ کرو. یہاں جو فرمانا وَلَا تُسْرِفُوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. کیا مطلب؟ جو کچھ آیا تم سارے صدیق اکبر نہیں بن سکتے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نہیں بن سکتے، عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بن سکتے. کہ افطاری کا ٹائم ہے، مسکین نے آواز دی مدینہ منورہ میں، حضرت علی نے فرمایا جو میرے حصے کی روٹی ہے دے دو. حضرت فاطمہ نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، دے دو. حسنین نے کہا میں کیوں پیچھے رہے، ہم کیوں پیچھے رہے، دے دو. یہ گر انہوں نے سیکھے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بیٹی پہ اثر ہونا چاہیے باپ کا، اگر باپ اچھا ہے نا تو اس کے اثرات ہونے چاہیے. لونڈی بیٹھی ہے، اس نے بھی اللہ کے راستے میں روٹی دے دی. ہم اس معیار پہ ابھی نہیں کھڑے ہیں. تو فرما وَلَا تُسْرِفُوا، جب دینے لگو اتنا نہ دو کہ تم بیٹھ جاؤ اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو. وَلَا تُسْرِفُوا، یہ مقصد ہے. ورنہ کوئی کہ استاد جی عشر میں کیوں فرما وَلَا تُسْرِفُوا، فضل خرچی نہ کرو. بھائی 20واں حصہ ہے، کچھ زیادہ دے دو، لیکن وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، فضل خرچی نہ کرو کہ اتنا دے کے. اور دوسرا اس کا ایک مفہوم یہ ہے، توجہ کرنا، کہ جس وقت عشر فرض ہے، واجب ہے، یہ فقہ کے اندر جو واجب بولا جائے بمعنی فرض کے ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے نا واجب ہے یہ، اس سے مراد فرض ہوتا ہے. اگر کسی پہ عشر واجب ہے، فرض ہے، وہ نہیں دیتا، پھر کس کی فضول خرچی ہے؟ اے نہ فضول خرچی. کیسے؟ اللہ کا حق اور تو اس کو فضول خرچی کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں دے رہا ہے. زکوٰۃ نہ دینے والا اسے کہو تو فضول خرچ ہے، وہ کہ میں کیسے فضول خرچ ہوں، میں کیسے فضول خرچی کرتا ہوں؟ تو کرتا ہے. کیوں کہ جو حق ہے اس کو نہ دینا. ولا تسرفوا. اس دن میں سوچ رہا تھا، کتاب ہے منیت المصلی، فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، قرآن حدیث کے مسائل ہے. اس میں ایک حدیث ہے اور کتابوں میں ہے کہ اگر نہر کے کنارے بیٹھے ہو یا دریا کے، وہاں بھی پانی میں فضول خرچی نہ کرنا. وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ، نہر کے کنارے بیٹھے فضول خرچی نہ کرنا.
حالانکہ اگر کرے گا نہر میں پانی ختم ہو جائے گا، دریاؤ سمندر میں ہو جائے گا، ٹوٹیوں میں ہو جائے گا، نلکوں میں ہو جائے گا، تالاب میں ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کو پابند بنایا ہے، کتنا پانی ہے جہان میں، فضول خرچی نہ کرنا۔ 3 دفعہ سے زیادہ اگر اعضاء کو دھوئے گا یہ فضول خرچی بن جائے گی۔ تو یہاں بھی فرمایا فضول خرچی سے بچنا۔ ایک مقام میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے توحید کا ذکر کیا، ساتھ والدین کا ذکر کیا۔ جی مفسرین لکھتے ہیں یہ والدین اور اللہ نے اپنی توحید کو اکٹھا کیوں ذکر کیا؟ والدین بھی ایک ہوتے ہیں، ہَكَذَا اللہ خالق مالک وہ اکیلا ہے۔ ایک یہ کہ والدین پسند نہیں کرتے میری اولاد کا کوئی دوست برا انسان ہو، اچھا ہو ٹھیک ہے۔ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، شاید مفتی صاحب کے ساتھ بڑی گپ ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اچھے لوگوں سے دوستی ہے ہونی چاہیے، اسی طرح آپ لوگ ہیں۔ تو ماں باپ پسند نہیں کرتے کہ میری اولاد کی دوستی کسی غلط انسان سے ہو، بھٹک جائے گا، بگڑ جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے میرا مومن بندہ اور میرے نافرمان کے ساتھ وہ دوستی رکھے۔ لا تتولوا قوما غضب اللہ، اس قوم سے دوستی نہ رکھنا جن پہ اللہ کی ناراضگی آ گئی ہے۔ لا تصاحب اللہ مومنا، دوستی ہو تو مومن سے ہو۔ ولا یاکل مالک الا تقی، تیرے دسترخوان پہ کوئی بیٹھا ہو، اللہ فرماتے جس طرح ماں باپ پسند نہیں کرتے میں اس سے زیادہ پسند نہیں کرتا تیری دوستی اور تیرے دسترخوان پہ جو کھانے والا ہو۔ ایک بڑی ڈرانی بات ہے، میری کوئی بات یہ نہ سمجھا کرے، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے اصلاح کر۔ ایک نوجوان آ میرے پاس، تو جی عجیب خواب دیکھی ہے، بکریاں چراؤ، بکریاں چراؤ تو کوئی بات ہے استاد جی، گائے چراؤ تو کوئی بات ہے۔ ایک میرا دوست ہے اس کو خواب آئی ہے، وہ نوجوان کہتے ہیں کہ وہ سور چرا رہا ہے، تو اس نے مجھے ہنس کے بتایا کہ دیکھو جی سور چرا رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا میرے بیٹا مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے، مجھے نہ بتانا، لیکن میں کوئی معبر نہیں ہوں، مطالعہ کر کر کے مجھے تعبیر کا پتہ ہے۔ ویسے میں معبر نہیں ہوں، کوئی ماہر نہیں ہوں اس فن میں، لیکن مطالعہ کر کے میں نے اسے کہا بڑی ڈرانی بات ہے، اس کو کہو تیرے گھر میں وہ ایسا آدمی آتا ہے جس کی نظر صحیح نہیں ہے اور تیرے علم میں ہے، اور یہ جو سوروں کو چرا رہا ہے اس میں پھر رہا ہے، یہ ادھر اشارہ ہے، جا اب کسی معبر سے پوچھ لینا اس فقیر نے جو کچھ بتایا۔ چند دن کے بعد آیا، بڑی حالت بگڑی، استاد جی میں نے اس سے تحقیق کی ہے، اس نے کہا جو آپ کے استاذ نے بتایا وہ ٹھیک بتایا کہ یہی بات ہے۔ اس لیے فرمایا ایسا انسان جو گھر میں آئے اور اس کی نظر ٹھیک نہ ہو، اس کو کچھ نہ کہنا، یہ دیوسی ہے، اور دیوس کس کو کہتے اس پہ خدا کی لعنت برستی ہے۔ تو لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل مالک الا تقی ولا تسرفوا، اپنے ٹائم پہ عشر دو، زکوٰۃ دو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کل انشاءاللہ ختم نبوت موضوع شروع کریں گے۔